بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عربی حکایت ہے۔ ایک استاد سے ایک شاگرد نے پوچھا کہ استاد محترم یہ بتائیں کہ اللہ پاک کل قیامت میں کیسے حساب کتاب لیں گے؟ تو استاد مسکرایا اور استاد نے تمام بچوں کو کچھ دراہم دیے۔ چونکہ یہ عربی حکایت ہے تو اس میں درہم کا استعمال ہے، تو استاد نے کچھ دراہم دیے، کسی کو 50، کسی کو 40، کسی کو 30، کسی کو 10، کسی کو 5، اور جس نے سوال پوچھا اس کو 1 درہم دیا اور کہا کہ کل چھٹی ہے اور پرسوں ہم فلاں نان بھائی کی دکان پہ ملیں گے۔ تو جس کو 1 درہم ملا تھا تو وہ بڑا ناخوشگوار موڈ میں تھا، غصہ میں بھی تھا کہ میں نے ہی سوال پوچھا اور استاد نے مجھے ہی صرف 1 درہم دیا۔ خیر، استاد کے سامنے کچھ بول نہیں سکتا تھا، اس لیے چپ کر کے چلا گیا۔ اگلے دن چھٹی کا دن تھا، چھٹی منا کے سب لوگ نان بھائی کی دکان پہ اکٹھے ہو گئے۔ تندور آگ سے دہک رہا تھا، روٹیاں اس پر لگائی جا رہی تھیں، اوپر والی زمین بھی اس کی گرم تھی، اوپر سے لو چل رہی تھی، دور دور تک چھاؤں کا کوئی بندوبست نہیں تھا، ایک درخت تھا کہیں دور۔ تو استاد جی نے سب سے پہلے 50 درہم والے کو بلایا کہ بیٹا آ جاؤ اور بتاؤ کہ 50 درہم کیسے خرچ کیے۔ اب اس کو سمجھ نہ آئے، چڑھ گیا تنور کے اوپر۔ جو ہی تندور پر چڑھا تو اب پاؤں جلیں اس کے، کبھی ایک پاؤں پر کھڑا ہو، کبھی دوسرے پاؤں پر کھڑا ہو۔ اس کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا میں استاد جی کو بتاؤں۔ جو کچھ ذہن میں تھا وہ بھی بھول گیا، پاؤں جل رہے تھے، اب پاؤں کو بچاتا یا دماغ پہ زور دیتا۔ خیر، مرتا کیا نہ کرتا، کسی نہ کسی طریقے سے اس نے وہ 50 درہم پورے کیے کہ استاد جی 5 درہم کی میں نے فلاں چیز کھائی، 2 درہم کی فلاں چیز کھائی، 5 درہم فلاں جگہ خرچ کیے۔ تو اس طرح آخر کار اس نے 50 درہم پورے کیے اور چھلانگ مار کے نیچے آیا۔ جیسے ہی وہ نیچے آیا تو کبھی پاؤں پہ پانی ڈالے اور کبھی پاؤں پہ روئی رکھے اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ، بڑی مشکل سے اس کو کچھ سکون ملا۔ اسی طرح جب 40 درہم والا اوپر آیا تو اس کا بھی یہی حال تھا، پھر 30 درہم والا، پھر 20 والا، پھر 5 والا۔ تو اب جس کو 1 درہم ملا تھا وہ بہرحال کچھ نہ کچھ سمجھ گیا تھا۔ تو جیسے ہی وہ اوپر چڑھا اور چڑھتے ہی اس نے کہا کہ استاد جی 1 درہم کی میں نے بوتل بھی اور چھلانگ مار کے نیچے۔ تو اب وہ اس کو سمجھ بھی آ چکی تھی۔ تو یہ چونکہ عربی کی حکایت ہے، عربی ادب سے ماخوذ ہے، تو اس میں یہ جو سبق ہے کہ جتنا ہم کمائی کریں گے، جتنا ہمارے پاس زیادہ مال ہوگا، بہرحال حساب بھی اسی حساب سے دینا پڑے گا۔ اگر حلال طریقے سے کمایا ہے اور حلال کاموں میں خرچ کیا ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر غلط طریقوں سے کمایا ہے اور غلط طریقوں میں خرچ کیا ہے تو بہرحال یہ لمحہ فکریہ ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔